معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو ٹھیک تھا، سارے معاملہ چل رہے ہیں، ان کے دور کے اندر زیادہ تر سنتوں کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی بلکہ زیادہ سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے، چل رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں خراب ہونے لگا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اور پوچھنے لگے کہ میں اپنی جگہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر آف اسلام بنانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم، صدر، جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ میں بنانا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں نے کہا حضور والا ٹھیک ہے آپ بنا دیجئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یزید اتنا بڑا فاسق اور فاجر، کبیرہ صغیرہ گناہوں کا مرتکب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلیفے کے لیے نامزد کیوں کیا، اس کا نام کیوں نکالا کہ یزید کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں؟ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اپنے ذہنوں کو کلیئر اور کھول کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وجہ جو یزید کو خلیفہ بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، اور اپنے بھائی کے نام پر ہی اپنے بیٹے کا نام رکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید، اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کو ملک شام کے لیے روانہ کیا اور کہا حضور والا آپ ملک شام جائیں اور ملک شام جا کے فتح کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ملک شام کی گلی گلی کوچے کوچے میں پرچم اسلام لہرا رہا ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور آپ نے جا کے اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ملک شام فتح بھی فرما دیا ہے۔ تو اب جو شامی لوگ ہیں نا، ملک شام کے رہنے والوں کو شامی کہا جاتا ہے، اس شہر سے نسبت رکھتے ہیں، اس ملک سے نسبت رکھتے ہیں، تو جو شامی لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، کن کے ہاتھ پر؟ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر، جو کہ امیر معاویہ کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب سے انہوں نے ایک خاندان جانا ہے، بنو امیہ کا خاندان جانا ہے، ایک بندے کو جانتے ہیں یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، اور ان کے ذریعے امیر معاویہ کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جن کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا امیر مانا وہ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہیں۔ اب یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کا جب وصال ہو گیا عمر فاروق کے دور خلافت میں، تو عمر فاروق نے اب ملک شام کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ کس کو بنایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ وجہ کیا ہے؟ آخر عمر فاروق کے سامنے دیگر بھی تو صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق چاہتے تو کسی اور صحابی کو انتخاب کر لیتے اور کہتے حضور والا آپ جائیے اور ملک شام میں یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی جو جگہ ہے وہ آپ نے سنبھالنی ہے، لیکن عمر نے انہی کے بھائی کا انتخاب کیا ہے، امیر معاویہ کا، اس سے کیونکہ عمر کا نظریہ یہ ہے کہ شامی لوگ اگر کسی خاندان کو جانتے ہیں تو وہ بنو امیہ کا خاندان ہے، اگر جانتے ہیں تو یزید بن ابو سفیان کو جانتے ہیں، اگر میں ان کے خاندان کے علاوہ کسی اور کو بھیجتا ہوں تو شامی بغاوت پر اتریں گے اور وہ کسی اور کی بیعت قبول نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ آپ جائیں اور آج سے آپ ملک شام کے امیر ہیں۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا جو نام یزید کا آ رہا ہے یہ وہی نظریہ عمر فاروق کا امیر معاویہ کا ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کہ ہمیشہ سے ملک شام والوں نے اگر کوئی خاندان دیکھا ہے تو بنو امیہ کا خاندان ہے، بیعت کی ہے تو پہلی یزید بن ابو سفیان کے ہاتھ پہ کی ہے اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانا ہے۔ اب امیر معاویہ نے سوچا اگر میں یزید کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بناتا یا کسی اور کو امیر بناتا ہوں تو ملک شام کے لوگ راضی نہیں ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہیں یہ بغاوت کو اتر آئیں، ایسا نہ ہو کہیں جنگی حالات شروع ہو جائیں۔ اس بنیاد پر، پہلی بنیاد بتا رہا ہوں، اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ پہلی بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، جیسے عمر فاروق کو اندازہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت قبول نہیں کریں گے، اسی طرح امیر معاویہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے خاندان اور عزیز و اقارب کے علاوہ یہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت قبول نہیں کریں گے، اس لیے آپ نے یزید کا نام لیا کہ میں اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ رحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہما، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہا میں بھی یزید کی بیعت کو نہیں مانتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کہا میں بھی یزید کی بیعت کو نہیں مانتا۔ حضرت عبداللہ بن
जुबैर कहने लगे मैं भी यजीद की बैत को नहीं मानता। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला वो भी इन्हीं के साथ हैं, कहा हम यजीद की बैत को नहीं मानते। अब सवाल ये है, यजीद इतना बड़ा जब फासिक और फाजिर था, शराबे पीता था, हरामकारी करता था, अमीर मुआविया ने मुसलमानों का खलीफा ऐसे फासिक और फाजिर को क्यों बनाया? और यही तो लोगों को गलत बताकर उनके लिए अमीर मुआविया के खिलाफ उनके लिए बोलना शुरू लोग सिखा देते हैं, उनके खिलाफ जहर भर दिया करते हैं। मैं कहा तारीख का मुताला करें ना, यजीद हमेशा अपने वालिद के सामने पारसाई दिखाया करता था, हमेशा अच्छा बनकर दिखाता था। वो दिखाता था कि मैं सुन्नतों पर अमल करने वाला हूँ, वो दिखाता था कि मैं खलीफा बनने का हकदार हूँ। और अमीर मुआविया ने डायरेक्ट खलीफा नहीं बनाया, बल्कि पहले यजीद को आजमाया, क्या ये हुकूमत चला सकता है, क्या इसके अंदर खिलाफत की एबिलिटीज हैं, सलाहियतें हैं। और कैसे आजमाया? 2 मरतबा यजीद को हज का अमीर मुकर्रर किया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और दोनों मरतबा कमाल तरीके से यजीद ने अपना फरीज़ा अंजाम दिया। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बज़ाहिर ये देख रहे थे कि जितनी काबिलियत एक खलीफा में है वो तमाम काबिलियत इसमें मौजूद है, हुकूमत चला सकता है। और जो उसके गुनाह थे वो यजीद ने छुपा रखे थे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने। हजरत अमीर मुआविया को वल्लाह ये मालूम ना था कि ये इतने बड़े बड़े गुनाहों का मुर्तकिब है, वरना हमारा ईमान है कि एक साहबी रसूल कभी भी ऐसे फासिक और फाजिर को मसनद खिलाफत पर लेकर के नहीं आते। ये तो थोड़ी बहुत बातें मालूम थी, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों का अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद का इल्म नहीं था कि ये इतना बड़ा फासिक और फाजिर है। लेकिन जिन साहबा को इल्म था उनके मैं नाम ले चुका हूँ, उन्होंने मना कर दिया। अब जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करके मुल्क शाम जाने लगे तो इन्हीं साहबा से मुलाकात हो गई, इन 5 लोगों से मुलाकात हो गई जो यजीद की बैत कबूल नहीं कर रहे थे। अमीर मुआविया ने फरमाया हुज़ूर वाला क्या मसला है, आप क्यों मेरे बेटे की बैत कबूल नहीं करते? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जलाल में आ गए और जलाल में जवाब देने लगे, हुज़ूर बहुत बड़ा फासिक और फाजिर है, हम ऐसे फासिक के हाथ पर बैत तो नहीं करते। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर का लहजा थोड़ा नरम था, अब नरम लहजे में जवाब देने लगे कि हुज़ूर हम बैत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं बैत नहीं कर सकता। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खटका हो गया कि कुछ तो यजीद में ऐसी खामियां होंगी कि जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी बैत नहीं कर रहा है। अब देखे मैं कुर्बान, वो जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे उंगलियां उठाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें यजीद का सब मालूम था, जानबूझ के उन्होंने खलीफा बनाया है। वो ये कहते हैं कि हुसैन को कत्ल करने की तरबियत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी है। मैं कहा आप उठाएं अल हिदाया वन निहाया उसकी इबारत पढ़ें। हजरत अमीर मुआविया को जब ये खतरा हो गया कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यजीद के लिए जो मेरा फैसला है ये थोड़ा कमजोर फैसला है, तो अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला तू जानता है मैंने यजीद को खलीफा सिर्फ इसलिए बनाया है कि उसमें खिलाफत की सलाहियत है, उसमें खिलाफत की एबिलिटीज है, उसमें खिलाफत का पूरा जो है वो मयार पाया जाता है। लेकिन तू ये भी जानता है कि अमीर मुआविया ने अपनी मोहब्बत की वजह से यजीद को अमीर नहीं बनाया, इसलिए खलीफा नहीं बनाया कि यजीद अमीर मुआविया का बेटा है, इसलिए क्योंकि ये तो मुआविया से पूछो अगर मोहब्बत की बात है तो वल्लाह बिल्लाह अमीर मुआविया अपने बेटे से ज्यादा अली के बेटों से मोहब्बत फरमाया करते हैं। मोहब्बत की अगर बात है अल हिदाया वन निहाया की इबारत है, कहने लगे फला तुन मिम लहू वल्लैतुहु, ए मेरे मौला अगर मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से यजीद को खलीफा बनाया है तो ये कभी खिलाफत की मसनद पर बैठे ही नहीं, कभी खलीफा ही ना बने, कभी खलीफा बरकरार ही ना रहे, अगर मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से इसको खलीफा बनाया है। लेकिन तू जानता है कि मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से नहीं बनाया हो। अल हिदाया वन निहाया इबारत ये है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये यकीन हो गया कि हुसैन कभी भी जिंदगी में यजीद की बैत नहीं करेंगे, तो आप अपने बेटे को समझाने लगे, ए मेरे बेटे फ़इन्न लहू रहमन मा सतन, कहने लगे जब कभी कूफियों के बुलाने पर इमाम हुसैन चले जाएं और तेरे मुखालिफ हो जाएं, तेरे मुकाबले में आ जाएं, तो फ़इन्न लहू रहमन, लड़ना नहीं है, अदब से सर झुका लेना है, रहम करना है, उनसे लड़ना नहीं है, मुकाबले में नहीं आना। फरमाते क्यों? हक़्क़न अज़ीमन, कहने लगे तुझ पर एक बहुत बड़ा हक है। हक क्या है? क़राबतम मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा हक ये है कि आज जिस
مسند خلافت پر تو بیٹھا ہے، آج جو تو خلیفہ بنا ہے اور یہ تو نے حاصل نہیں کیا، یہ تو نواسہ رسول امام حسن لے سکتا ہے جو اللہ نے میرے ذریعے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ یہاں تک میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کو بات کلیئر کر چکا ہوں۔ خدا را واللہ باللہ تاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ یزید کی ایسی تربیت کرتے اور یزید کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالف کھڑا کرتے۔ تو جتنے بھی جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے غلط باتیں کرنے والوں سے کہا حضور والا کیوں صحابی رسول کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کیوں صحابی رسول کے لیے جو ہے وہ گستاخیاں پہ گستاخیاں کیے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے آقا کی حدیث بھول گئے؟ آقا فرمائیں میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو لگام دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان جو ہے بے ساختہ چل رہی ہو، یہ زبان جو ہے بے لحام چل رہی ہو۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو حضور والا لگام دینا ہے۔ جب یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو یزید تو آپ کی زندگی میں گناہ کرتا تھا، اب جب وفات ہو گئی تو کھلم کھلا گناہ کرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے لگا، اور یہاں تک کہ فحاشی کو اور اسی طرح حرام کاریوں کو دنیا میں عام کرنے لگا۔ اور میں کہا نواز رسول کی موجودگی میں ایسا ہو جاؤ، نواز سے خاموش رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے فوراً بعد امام حسین نے خروج نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آج وفات ہوئی تو سویم والے دن تیجے والے دن ہم حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف، نہیں۔ کم و بیش روایت میں آتا ہے 5 سے 6 مہینے تک امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کہ کیا کیا کرتا ہے، کس حد تک جاتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، 5 سے 6 مہینے تک ملاحظہ کرتے رہے۔ اور جب اتنا وقت گزر گیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا امام حسین نے کہ یہ سنت رسول کی مخالفت میں اترا ہے اور مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کر رہا ہے، تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، اب نکلے، اب اعلان کیا یزید کے خلاف بغاوت کا۔ اور یزید کو بھی معلوم تھا دیگر لوگوں سے بیعت لینا آسان ہے، علی کے بیٹے سے بیعت لینا آسان نہیں ہے، اس لیے یزید کا فوکس بھی یہ تھا کہ میں نے علی کے بیٹے سے بیعت لینی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینی ہے، اور امام حسین کے لیے پیغام دیتا رہا اور آپ بیعت کا انکار کرتے رہے، اور یہی کربلا کے ہونے کا سبب بنا ہے، یہی وجہ بنی ہے۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔